بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کولیگز، آئی ایم ظفر عباس خان. آپ تمام دوستوں سے میں نے پرومس کیا تھا کہ جیسے ہی آپ کا تحصیلدار کا پیپر نزدیک ہوگا تو ہم آپ لوگوں کے لیے ایک پیکج لے کے آئیں گے کویسچنز کا، اور یہ تھوڑے سے سوال آپ کی 100% کامیابی تحصیلدار کی یقینی بنائیں گے. تو ایز پر پرومس ہماری ٹیم نے بہت شاندار کام کیا اور آپ لوگوں کے لیے یہ پیکج تیار ہو چکا ہے. یہ پیکج اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں 20 ویڈیوز ہیں، ہر ویڈیو میں 10 کویسچن ہیں، اور اس طرح سے 200 کویسچن کا یہ پیکج ہے جو PDF میں بھی ہے آپ لوگوں کے لیے. میں نے یہ سیکوینس میں جب یہ ویڈیوز دیکھیں، اس کے علاوہ جب میں نے یہ PDF سارا دیکھا تو میرا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اس پہ میں 100% یقین رکھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے کہ آپ کے لاء کا جو تحصیلدار کا پیپر ہے اس میں 100% آپ لوگوں کو کامیابی ملنے والی ہے. سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلی بات جو آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں، آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ یہ 20 ویڈیوز آپ کے لیے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ آ جائیں گی، PDF بھی آپ کے پاس آ جائے گا. آج کی ویڈیو میں آپ سے تمام دوستوں سے یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں اپنے پچھلی ویڈیوز میں اپنے تمام چیزوں کو پروف کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا ہوں. آج کی ویڈیو میں یہ آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کا لے آؤٹ کیا تھا، یہ کویسچن کس طرح سے لیے گئے، کس طرح سے ہم نے ڈیزائن کیا، تاکہ آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کتنی ایک اس میں حقیقت ہوگی اور کتنا ایک کامیابی اس میں ہے، تاکہ ہم ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ یہ جو کویسچن ہے یہ واقعی وہ کویسچن ہے کہ جن سے ہمیں 100% کامیابی ملنے والی ہے، تاکہ جب جو دن ہو پیپر کا اس میں آپ لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو. اس کا جو کویسچن جس پہ یہ ڈیزائن کیے گئے 2 3 4 سیٹ پیٹرن تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پیپر سیٹر یا ایز اے ٹیچر یا ایز اے پریکٹیکل ریونیو آفیسر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پوائنٹس تھے کہ جس سے پیپر سیٹر آپ کا کویسچن لینے والا ہے. سب سے پہلی چیز جو کوئی بھی ایک اچھا پیپر سیٹر ہوتا ہے، جو ہسٹری ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے کویسچنز کی، وہ ضرور سامنے رکھتا ہے. اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر سیٹر ہوتا ہے اس کے سامنے بھی آپ کے تمام جتنی پریویس پیپرز ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ وہ وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں. مثلا آپ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ سے ریلیٹڈ جو پیپر ہوئے، لینڈ ریکارڈ آفیسر سے ریلیٹڈ جو پیپر ہوئے، آپ کے تحصیلدار نائب تحصیلدار سے ریلیٹڈ جو پیپر ہوئے، اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی جابس تھیں ان سے ریلیٹڈ جب اسپیسیفک لاز، کیونکہ یہ جنرل لاز نہیں تھے جیسے CPC ہے یا CRPC ہے، یہ اسپیسیفک ڈپارٹمنٹل لاز ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ جتنے کویسچن کیے گئے ان سب کی ہسٹری جو ہے آپ کا پیپر سیٹر ضرور دیکھتا ہے، اس کا سامنے پڑی ہوتی ہے، اور سیٹ ہسٹری آف دی کویسچنز جو ہے ان پہ کویسچن بنائے جاتے ہیں. ہم نے بھی، ہماری ٹیم نے بھی ساری جو سیٹ ہسٹری ہے، سیٹ پیٹرن ہے، اور جتنے آپ کے پریویس پیپرز تھے ان کو ہم نے مد نظر رکھا. پہلی چیز یہ تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایز اے پیپر سیٹر جب ایک پیپر سیٹر بیٹھتا ہے تو بہت سارے جو کویسچن ہیں وہ کویسچن وہ لاء کے اندر سے جا کے، بک کے اندر سے جا کے وہ نہیں لیتا، بلکہ اس کے جو بک کا یا لاء کا آپ کا جو ایکٹ ہوتا ہے اس کے ڈیزائن سے بہت سارے کویسچن لے لیتا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ پیپر سیٹر اتنا بکش نہیں ہوتا کہ وہ اندر چلا جائے، اس کی لائنز میں چلا جائے، پھر اس کے سیکشنز میں چلا جائے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ نہیں کہ آپ سے سیکشن پوچھا جائے کہ یہ چیز کس سیکشن میں، یہ چیز کس سیکشن میں. اب ڈیزائن کیسے ہوتا ہے؟ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، تو لینڈ ریونیو ایکٹ سے ایک بڑا عام سا ایک کویسچن پوچھ لیا جاتا ہے. مثلا پوچھ لیا جائے کہ جو پارٹیشن پروسیڈنگز ہیں جو ریونیو آفیسر کرتا ہے تو یہ کس چیپٹر میں ہے. اب بہت سارے بچے جو ہیں آپ سیکشن پہ تو جا رہے ہیں، آپ نے سیکشن بڑی اچھی طرح سے تیار کر لی ہیں، باقی اندر کی بڑی ساری چیزیں دیکھ لی، لیکن جی عام سی بات ہے کہ آپ کا جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے یہ چیپٹرز میں بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو اگر وہ آپ کے چیپٹر پوچھ لے کہ پارٹیشن کی جو پروسیڈنگز ہے کس چیپٹر کے اندر، تو بہت ہی آسان سا کویسچن ہے، لیکن وہاں آپ سے مس ہو جائے گا. مس ہونے کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے، اس اینگل سے اس کو نہیں دیکھا ہوتا جس پہ پیپر سیٹر دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیٹنگ آف دی ایکٹ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے. مثلا یہ ہے کہ اس کا ہر جو ایکٹ ہے اس کے آخر پہ شیڈول دیے ہوتے ہیں. آپ کا پیپر سیٹر یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ ایک ایکٹ کے اندر کتنے شیڈول ہیں، یا شیڈول میں سے کوئی کویسچن اٹھا لیا جاتا ہے، اور ایسا کویسچن جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آؤٹ آف کورس چیز پوچھ لی گئی ہے، کوئی ایسی آکورڈ سی چیز پوچھ لی گئی ہے، حالانکہ یہ آپ کے ایکٹ کا حصہ ہوتا ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا ہے کہ کس طرح سے جو ایک سیٹنگ آف دی ایکٹ ہے، یا سیٹنگ آف دی لاء ہے، یا سیٹنگ آف دی بک ہے، کہ اس میں سے اگر کویسچن کر لیے جاتے ہیں تو یہ کویسچن جو ہے ان کو ہم نے سب سے پہلے مد نظر رکھا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے پریکٹس آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے
کیونکہ آپ کا جو پیپر سیٹر ہے وہ یقینی طور پر ایک ایکس یا جو سرونگ ریونیو آفیسر ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے، جو ڈے ٹو ڈے پریکٹس آف دی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہاں سے وہ کوسچن پک کرتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اگر 3 ہی ایکٹس کو دیکھ لیں کہ لینڈ ریونیو ایکٹ کو دیکھ لیں، اس کے علاوہ ٹیننسی کو دیکھ لیں یا لینڈ ایکوزیشن کو دیکھ لیں، تو آپ کا جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے یہ ڈے ٹو ڈے پریکٹس آف دی ریونیو آفیسر ہے۔ اب آپ کا ریونیو آفیسر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر لینڈ ریونیو ایکٹ سے ریلیٹڈ جتنے میٹرز ہیں وہ دیکھ رہا ہے، پریپریشن آف ریکارڈ کر رہا ہے، پارٹیشن کر رہا ہے، ڈیمارکیشن کر رہا ہے، جس کے علاوہ جتنے بھی ریکوری کر رہا ہے، لوگوں کو اریسٹ کر رہا ہے، کورٹس کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انکوائریز کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور لینڈ ریونیو ایکٹ سے اس کا روزانہ کا واسطہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مور دین 50 یا 60% ہے جو نمبر ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں سے آپ کے کوسچن ہونے والے ہیں، کیونکہ لینڈ ریونیو ایکٹ ڈے ٹو ڈے پریکٹس آف دی ریونیو آفیسر کا حصہ ہے۔ اس کی ایک اور مثال ایسے ہے کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ، میری جو 10-12 سال سروس ہوگی ریونیو کی، تو میں نے آج تک کوئی لینڈ ایکوائر نہیں کی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اور بہت سارے دوست جو ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ لینڈ ایکوائر نہیں کر رہی جن ڈسٹرکٹس میں، تو وہاں پہ ہمارا واسطہ ہی نہیں پڑتا اس ایکٹ سے۔ آپ کا ریونیو آفیسر جو ہے وہ یقیناً اس چیز کو بھی مد نظر رکھ رہا ہوتا ہے کہ ریونیو پریکٹس میں کیا چیزیں ہیں اور کہاں سے پوچھ لے۔ اسی طرح سے ٹیننسی میں دیکھیں تو ٹیننسی ایکٹ میں سیکشن 17 جو ہے جو ریفری سے ریلیٹڈ ہے، تو جب فصلوں کا ٹائم آتا ہے یا جب فصلیں برداشت ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر جو جھگڑا ہو جاتا ہے مالک و مزارع کے درمیان، تو سیکشن 17 بہت زیادہ اس پہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ڈیمارکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو پھر 60A جو ہے اور 60B جو ہے ان سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے سیکشن جو ہیں جو بار بار جن پہ پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے، تو ریونیو آفیسر وہیں سے جا کے کوسچن اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو آپ کے بکش پوائنٹ آف ویو ہے، یہ بک کے اندر میں سے وہ چیز نہیں لیتا۔ مثلا ایک لائن جیسے لکھی ہوئی ہے آپ کے لاء کے اندر یا بک کے اندر، ویسے نہیں لیتا، بلکہ اس کو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا گھما کے کر دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ پوائنٹ آف ویو بھی سامنے رکھا ہے کہ ایز اے ریونیو آفیسر ہم ڈے ٹو ڈے پریکٹس میں کون سی ایسی چیزیں جن سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اور اگر ان پہ تھوڑا سا گھما کے کوسچن کیا جائے تو وہ گھما کے کوسچن جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم نے مد نظر رکھا ہے۔ پھر اگلی چیز جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو، یہ دیکھی جاتی ہے کہ مشکل یا کمپلیکیٹڈ کمپلیکس چیزیں جو ہے ان سے اوائڈ کرتا ہے آپ کا پیپر سیٹر۔ ایک اچھا پیپر سیٹر، ایک اچھا ایگزامینر بہت ہی سامنے کی چیزیں، بڑی کلیئر چیزیں آپ سے پوچھتا ہے۔ تو ہم نے بھی یہ چیز اکثر مثلا دیکھیں کہ بہت ساری کمرشل بکس بازار میں ہیں اس وقت، لیکن یہ وہی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس چیزیں ہیں، بہت اندر جا کے، بہت گہرائی میں جا کے اور بہت ڈیٹیل میں جا کے چیزوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں، جب آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کنفیوز سے زیادہ کنفیوز ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا پیپر سیٹر جو ہے وہ پریکٹیکل آدمی ہوتا ہے، اس نے ڈے ٹو ڈے پریکٹس کی عام سی چیزیں آپ سے پوچھنی ہوتی ہیں، اور یہ عام سی چیزیں اتنی ہو سکتی تھیں کہ ان میں سے زیادہ ہم نے کوشش کی کہ کوسچن بنائے تو وہ ہمارے 200 کوسچن بنے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ لازمی نہیں کہ آپ انہی 200 کوسچنس پہ بیٹھے رہیں، اسی پیکج سے بیٹھے رہیں۔ اگر آپ خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو خود سے بھی اسٹڈی ضرور کریں۔ یہ جو بازار میں بکس ہیں ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور پڑھیں، لیکن یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر بچے بہت زیادہ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ لیا ہے، تو وہ اتنا عجیب و غریب لے لیا ہے کہ بجائے کامیابی کے ان میں صرف جو چوائس آف دی اسٹڈی مٹیریل تھی اس کی وجہ سے ان کی ناکامی کے راستے زیادہ ہموار ہو رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایکٹ پڑھتے ہوئے جب آپ امتحانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو صرف بیئر ایکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بیئر ایکٹ کیا ہے؟ بیئر ایکٹ میں صرف ایکٹ ہوتا ہے، صرف لاز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اکثر ہمارے جو بچے ہیں ان کے پاس بڑی ڈیٹیلڈ بکس ہیں، ان بکس کے اندر کمنٹری بھی ہے، ان بکس میں اندر جو PLDs ہیں ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، ان کے حوالہ جات بھی دیے ہوئے ہیں، ان میں ہیڈ نوٹ بھی ہیں، ان میں فٹ نوٹ بھی ہیں۔ تو اتنی ایک کمپلیکس سی چیز جو تب آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب آپ پروفیشنل ہو جاتے ہیں،
جب ڈے ٹو ڈے پریکٹس میں آپ کو جوڈیشل ورک آپ کا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے وکلاء آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ کمپلیکیٹڈ یا کمپلیکس قسم کی سچویشنز میں آپ کو ڈیسیژنز پاس کرنے ہوتے ہیں, کچھ آرڈرز پاس کرنے ہوتے ہیں, تو یہ تب آپ حوالہ جات دیتے ہیں پی ایل ڈیز کا, یہ فٹ نوٹ اور اینڈ نوٹ, اور اس کے علاوہ اس میں جتنی امینڈمنٹس ہو گئی ہیں, شیڈول میں جتنی امینڈمنٹس ہو گئی ہیں, یہ آپ کو تب واسطہ پڑتا ہے جب آپ پریکٹیکل ریونیو آفیسر کے طور پر ورک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پیپر دیتے ہوئے, آپ کو امتحان کی تیاری کرتے ہوئے صرف ایک بیئر ایکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک چھوٹا سا بیئر ایکٹ جو آپ کے سامنے موجود ہو. اکثر بچے ایک اور غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آن لائن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی بھی لا آن لائن نہیں پڑھا جا سکتا, کیونکہ لا جو ہے یہ انٹر لنک ہوتا ہے, ایک سیکشن دوسرے سیکشن کے ساتھ انٹر لنک کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ بک پڑھتے ہوئے اس پہ کہیں نہ کہیں سے کچھ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں آخر پہ جا کے جب آپ کا وہ دن جب آپ نے پیپر دینا ہوتا ہے, اس دن کے لیے وہ کتاب بہت قیمتی بن رہی ہوتی ہے. آپ یہ تمام چیزیں ضرور دیکھیں, یہ اسٹڈی مٹیریل, یہ تمام چیزیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صرف بیئر ایکٹ اپنے سامنے رکھ لیں. کسی بچے کے پاس اگر تھوڑا ٹائم ہے تو صرف لینڈ ریونیو ایکٹ بھی اگر پڑھ لے تو بہت سارے آپ کے آلموسٹ 60 جو یا مور دین 60 کویسچن جو ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ سے لیے جائیں گے. باقی ٹیننسی سے بھی تھوڑے سے کویسچن لے لیے جائیں گے شاید, یا پھر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ سے بھی, کیونکہ ان کو شامل کیا گیا ہے, تو یہ بھی ضرور دیکھیں. لیکن پڑھنے کا آپ کا انداز یہ ہو کہ تینوں کے بیئر ایکٹس لے لیں, اور پھر اس سے ریلیٹڈ جیسا کہ ہم نے اپنے کویسچنس میں ڈالا کہ جو ریونیو پریکٹس ہے, تو ریونیو پریکٹس سے بھی ہم نے کویسچنس لیے. ریونیو پریکٹس میں ہم نے لینڈ ریکارڈ مینول جو ہے اس سے بھی کویسچن لے لیے. اسی طرح سے جو نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں, جو اہم چیزیں ہیں, یا جو ریونیو پریکٹس میں اور آپ کے لاز ہیں, ان میں سے بھی ہم نے تھوڑے تھوڑے کویسچن لے کے ایک پیکج بنا دیا کہ جس میں ضروری ہے ایک ریونیو آفیسر کے لیے کہ وہ ڈے ٹو ڈے جو ورک کر رہا ہوتا ہے, جو کوٹ کر رہا ہوتا ہے, جو ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوتا ہے, جتنا ٹائم ہوتا ہے اس تمام میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ریونیو آفیسر کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اور پیپر سیٹر یا ایگزامنر کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اسے کیا پتہ ہو اور اس سے کیا پوچھا جائے. یہی پیکج ہے, اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ بھی کرنے جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایف میں بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے, اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ کا جو لا کا پیپر بڑی آسانی کے ساتھ آپ کریک کریں. آپ کو بہت شکریہ اپنے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.